آج میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تجھے اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ آل محمد کا مقام کیا ہے۔ جی بسم اللہ سرکار، مہربانی حضور، جی مہربانی سید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں نا، پریشان نہ ہو جانا۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ مسلمانوں کیا ہے کہ اللہ درود بھیجو اوپر محمد کے اور محمد کی آل پہ۔ کما صلیت، کما جیسا، صلیت تو نے درود بھیجا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ متوجہ سارے بھائی ہیں، میں تمہیدی مراحل میں ٹائم نہیں دینا چاہ رہا ہوں، بڑی جلدی بات مکمل کرنی ہے مجھے۔ اللہ درود بھیجو اوپر محمد کے اور محمد کی آل پہ، جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، یاریوں دوستیوں والا نبی تھا، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں۔ نہیں ذرا زحمت فرمائیں گے تو بات بنے گی نا، ہاں اصول کی بات ہے۔ جی بسم اللہ سرکار، متوجہ ہیں حضور؟ یعنی درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، درود یا محمد کی آل پہ ہے یا ابراہیم کی آل پہ ہے۔ اور یاد رکھو یہ قبیلے دو نہیں، قبیلہ ایک ہے۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکا، آل محمد اور آل ابراہیم خاندان ایک ہے، گھرانہ ایک ہے۔ آل محمد تمہارے نبی کی اولاد کو کہتے ہیں، آل ابراہیم تیرے نبی کے باپ دادا کو کہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی سادگی کی سمجھ نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ نبی کے بابا آل ابراہیم ہے، حضرت ابو طالب نبی کے چچا آل ابراہیم ہے، حضرت عبد المطلب نبی کے دادا آل ابراہیم ہے، لیکن جن پہ درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے پھرتے ہیں۔ وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، بہت جلدی سوچوں سے بھی، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی مجھے گفتگو مکمل کرنی ہے۔ آج کی بقایا مجلس میں نے 23 مارچ کو جی یہیں پہ اسی مقام پہ سید نظر عباس میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ بی بی زندگی رکھیں یقیناً حاضری ہوگی۔ آج شیڈول کچھ اس طرح کا تھا، مسلسل 2 سال آ نہیں سکا، آج بہر صورت میں نے کہا حاضری ہو جائے۔ درود آل محمد پہ یا آل ابراہیم پہ؟ لو میرے علاقے والوں ایک پیغام ذہن میں رکھنا، ابھی میں نے کہا کہ درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں، کوئی بندہ غلط فہمی میں نہ چلا جائے کہ ریاض رضوی نے طنز کی ہے۔ طنز نہیں، یہ حقیقت ہے کہ درود جچتا ہی آل پہ ہے۔ صحابہ کرام کا اپنا مقام ہے، صحابہ کرام رضی اللہ ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ ہی ہے۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، آڈیو ویڈیو کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے، نہیں، ہم صحابہ کو صحابہ کا مقام دیتے ہیں، لیکن صحابہ بھی آل محمد پہ درود نہ پڑھے تو ان کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ زحمت فرمائے، زحمت فرمائے، وقت انتہائی کم ہے۔ اور ملت مسلمہ سے میری یہ اپیل ہے، زندگی چند روزہ ہے، قیامت کے دن تم نے مولویوں کے متھے نہیں لگنا، محمد کے متھے لگنا ہے۔ آج کے بعد آپ اپنے ڈیرے پہ ہیں، دفتر میں ہیں، آفس میں ہیں، ایک اصول بنا لو، فرقے نہ بدلو، سوچیں بدل لو، مذہب نہ بدلو، سوچیں بہتر کر لو کہ جب آل محمد میں سے کسی کا نام لینا پڑے انہیں بھول کے بھی رضی اللہ نہیں کہنا، یہ درود والے ہیں۔ بڑی عجیب صورتحال ہے، نوجوان زیرک چہرے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک میں شاہ جی اتنے مذہب نہیں جتنے ٹی وی کے چینل ہیں۔ اچھا سردی کوئی زیادہ ہے نہیں، آپ زحمت فرما لیں، ریموٹ لے کے بیٹھو، تیسرے یا چوتھے چینل پہ کوئی نہ کوئی مولوی بیٹھا ہوتا ہے، اور جو ساری زندگی کہتے تھے فوٹو کھنچوانا حرام ہے اب ٹی وی سے نکلتے ہی نہیں، میں یہ زندہ باتیں آپ کی نظر کر رہا ہوں اور ان کی یاد دہانیوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ پوری زندگی جو کہتے تھے تصویر اسلام میں جائز نہیں، اب جناب ٹی وی، اچھا کچھ ٹی وی چینلز ہیں اللہ انہیں خوش رکھے، انہوں نے یہ سسٹم شروع کیا ہے کہ اینکر میزبان بیٹھ جاتا ہے،
ایک فرقے کے مولانا ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک فرقے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے بھائیوں کے مولوی ذرا ہیوی ویٹ ہوتے ہیں، ہمارے زیادہ مولوی سلم سمارٹ، اور ہمارے مولوی جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہاں سے لاتے ہیں. نہیں باریک باتیں آپ نے نہیں سمجھنی تو کس نے سمجھنی. اچھا اب جو منظر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ میزبان ان والے مولانا سے کہتا ہے کہ مولانا آپ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں. یہ قبلہ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں. ہمارے والے مولانا ہمارے والے کہتے ہیں جی مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب ہمارے علامہ وضاحت کرتے ہیں تو یہ والے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ علامہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب دونوں گھاری ٹھیک کہہ رہے ہو پھر رولا کی یار خدا را مطلب زحمت فرمائیں گے آپ. سوچنا تو چاہیے. میں ان سے کچھ نہیں کہتا ہوں شاہ جی، میرے اپنے مولانا سے اپیل ہے کہ اگر تمہیں مولا نے یہ شرف دے ہی دیا ہے اور مولا کا پھر لنگر حلال کرو. اگر یہ مولوی ٹی وی پہ امام حسن کا نام لے کے رضی اللہ کہے یا امام حسین کا نام لے کے رضی اللہ کہے، آپ کچھ اور نہ کہے، ہاں اتنا کہنے کی جرت ضرور کرنا، مولانا احتیاط سے بولو رضی اللہ ان کے نوکروں کو کہتے ہیں. متوجہ صاحبان گرامی قادر جی بسم اللہ میرے بھائی. رضی اللہ ان کے غلاموں کو کہا جاتا ہے. اور کوئی یہ بھی نہ کم سمجھے کہ شاید شیعہ مجمع ہے اور ریاض رضوی اپنے مسلک کے مجمع میں جذباتی باتیں کر رہا ہے. نہیں، میں ممبر پہ یقین اور اعتماد کی فضا میں کہہ رہا ہوں کہ رضی اللہ ان کے غلاموں کو کہا جاتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، تیرے علماء نے ہمیں کہا تھا کہ ساری مصیبت شیعوں نے پیدا کی ہے، وگرنہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. بلکہ امام حسن نے ایک صحابی کے بیٹے کو کہا تھا کہ تم میرے نہیں، میں کو آپ کے حافظوں پہ شک تو مجھے ہے نہیں. یہ واقعہ ہماری شیعہ کتابوں میں نہیں ہے. ہمارے بھائی سناتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے ایک صحابی کے بیٹے سے کہا تو میرا غلام ہے. اس نے کہا جی شاید آپ مجھے پہچانتے نہیں. اس نے تعارف کے طور پہ اپنے ابا کا نام لیا. امام حسن نے کہا وہ بھی ہمارا ہی غلام ہے. خیر بات لمبی نہ ہو جائے، وہ صاحبزادہ اپنی توہین اس نے سمجھی اور دوڑتے بھاگتے ہوئے ابا حضور کے پاس اپنے کے آیا اور آگے کہا بابا رائل فیملی ہم ہیں اور یہ کچے گھروں میں رہنے والے ہمیں نوکر سمجھتے ہیں. بابا حسن نے مجھے غلام کہا، میں سمجھا مجھے پہچانتے نہیں، میں نے حوالے کے طور پہ آپ کا نام لیا. بابا آپ کا نام بھی لیا، انہوں نے پھر بھی کہا وہ بھی ساڈا ہی نوکر ہے. بابا حد ہو گئی ہے، یہ جسارتیں بڑھ جائیں گی، بابا سزا دو. ہمارے بھائی کہتے ہیں باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کاغذ قلم لے جاؤ اور شہزادے سے کہو جو کہا ہے وہ لکھ دے. اب کیونکہ شیعہ کتاب میں یہ واقعہ کسی میں نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کے ہاں ہے، لہذا ہم اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں. ہمارے بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسن نے لکھ دیا اور وہ لکھا ہوا، میں بھائیوں کی بات ہی کر رہا ہوں، اور وہ لکھا ہوا وہ واپس بچہ لایا اور آگے کہتا ہے بابا آپ کو زبانی یقین نہیں آتا، تحریریں دیکھنے کے آپ عادی ہو چکے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ ذہنی طور پہ قریب آئیں گے تو بات بنے گی نا. بابا یہ اب دیکھ لو، مجھے بھی غلام کا ہے، آپ کو بھی غلام کا ہے. بابا اب تو سزا بنتی ہے ان کی. باپ نے کہا بیٹا تو سمجھتا نہیں، اس چٹ کو سنبھال کے رکھنا. بابا سنبھال کے کیا کروں گا؟ بیٹا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھنا. بیٹے نے کہا بابا کفن میں کیا ہوگا؟ بیٹا اگر یہ چٹ کفن میں ہوئی میں بخشا جاؤں گا. بیٹا پریشان ہوتا جا رہا ہے کہ ابا کیسی باتیں کر رہے ہیں. بیٹے نے کہا بابا آپ کی نیکیاں کم ہیں کہ نہیں؟ بیٹا نیکیاں کم نہیں، لیکن نیکیاں کنفرم نہیں. یہ سیدوں کی غلامی کی چٹ بڑی کنفرم ہے. بیٹے نے کہا بابا سچ بتا، میرے تیرے سوا تو ہے کوئی نہیں. اگر یہ سیدوں کی غلامی کی چٹ بندے کے کفن میں ہو تو بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. بیٹا میں تیرا باپ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چٹ کفن میں ہو نا روکتا ہی کوئی نہیں. بیٹے نے چٹ پکڑی، 7 قدم پرے جا کے کہتا ہے لے اتنی قیمتی شاید تجھے کیوں دوں.
صاحبان متوجہ، وقت بالکل تمام ہوتا جا رہا ہے. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، مائک پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس سے ذمہ دار نہیں ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہماری یہ روایت نہیں ہے، ہماری یہ کتاب نہیں ہے. آپ کے علماء نے کہا کہ باپ نے بیٹے سے کہا تھا کہ اگر یہ خط میرے کفن میں رکھنا، اگر یہ خط میرے کفن میں آ گیا میں جنت میں چلا جاؤں گا. لو چپ رہو گے، مجھے دکھ رہو گے. وصیت خلیفۃ المسلمین کی ہے کہ اگر یہ خط میرے کفن میں آ گیا، اگر یہ خط میرے کفن میں ملت سے یہی پوچھ رہا ہوں، ہم شیعہ اپنے مرنے والے مومن کے کفن پہ اگر نعت علی لکھ دے ہمیں کافر سمجھتے ہو؟ خود کفن میں خط لے جاؤ تو رضی اللہ ہی رہتے ہو. جی بسم اللہ. متوجہ سرکار، مشترکہ جواب دے لیں آپ. کیا علی متوجہ ہیں سرکار؟ شکر ہے دو چار نعرے بغیر سوزیاں دے بھی ہو گئے نہیں تو بابا بڑی عجیب صورتحال ہے. خیر اپیل صرف یہ کر رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں جو مقام جس کا ہے. اچھا میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ برادریوں میں بھی جو بندہ امن کی بات کرے چوکھے بندے اسے بزدل سمجھتے ہیں. کوئی میرے وطن کے پانیوں کا اثر ہے یا شاہ جی موسموں کا اثر ہے. مذہبوں میں بھی جو بندہ امن سے رہنا چاہتا ہے نا اس کے بارے میں بندے سمجھتے ہیں کہ ہے ہی کچھ نہیں. یہی سبب ہے کہ جس بندے کو اپنے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ہم سے پوچھنے آ جاتا ہے ماتم کتنے لکھے ہوئے. اور تواڈے روتے دا ٹائم بس تو اپنا کھول. لیکن مطلب ایک مزاج بن گیا ہے کہ جو بندہ امن اور پیار کی بات کرتا ہے اس پہ بندے اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے. علم قرآن سے دکھاؤ، تعزیہ دکھاؤ، ماتم. مجھے میرے استاد بھائی ہوتے تھے مولانا قاری جان محمد مبلغ اعظم قبلہ مرحوم کے سینئر شاگرد، اپنے لہجے کے آدمی تھے، نام آپ نے سنا ہوگا، ویسے بھی سن چکے فلبدی. اور کمال ان کا ایک مولوی کہنے لگا قاری صاحب زنجیر قرآن چوں کڈو. قاری صاحب نے کہا قرآن کاغذ کا ہوتا ہے، زنجیر لوہے کے ہوتے ہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ لیکن بخدا لوگوں نے ایک مزاج بنا لیا ہے کہ جی شیعوں سے ہم نے پوچھتے رہنا ہے. اگر میرا مجمع مجھے اجازت دے تو میں آج ایک فیصلہ کو اپیل کر رہا ہوں کہ ہمیں تم نے مسکین سمجھا ہے، ماڑا سمجھا ہے کہ ہر اعتراض یہ بھی قرآن سے دکھاؤ، یہ بھی قرآن سے دکھاؤ. مسلمانوں میں جناب سے وہ پوچھ رہا ہوں جو واجب ہے. میں واجب کا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن سے دکھائیں. نماز واجب ہے نا، ساری دنیا مغرب کے فرض 3 ہی پڑھتی ہے نا. وہ جو قرآن کی وہ آیت دکھائیں جہاں لکھا ہوا کہ مغرب 3 رکعت پڑھو. نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے. میں کچھ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ فرض نماز ہے. فجر کے 2 فرض ہیں. اوے نماز پہ بھی نا سبحان اللہ کر لیا کرو. غلط فہمیاں پہلے بہت ہے، اوپر سے آپ بادشاہی کر جاتے ہیں. صبح کے فرض 2 ٹھیک ہے، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4. تو میری علماء کرام سے اپیل ہے جاؤ تمہیں چھٹی اپنے دانشوروں کی میٹنگیں بلاؤ اور قرآن کے 30 پاروں سے مجھے ثابت کر دو کہاں لکھا ہوا ہے کہ اتنی رکعتیں نماز پڑھو. لو مجمع پتہ نہیں ذہنی طور پہ کہاں جا رہا ہے. میں مولویوں سے فرض نمازوں